الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ جانے کا وقت کیا ہے، کب جائیں گے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں۔ جن کے لیے ہم تھکتے ہیں، جن کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، جن کے لیے ہم کماتے ہیں، وہی ہمیں غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، کندھے پہ لادیں گے اور تنگ و تاریک کوٹھری میں سلا کر آ جائیں گے۔ وہاں ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے۔ اس لیے ایک بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے اوپر آخرت کی فکر طاری رکھے، اللہ کا ڈر دل میں بسائے رکھے۔ اللہ نے فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو بلکہ صرف اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے تجھے ڈراتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچو کیونکہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اس دن ایک بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا۔ ہر شخص کو اپنی اپنی پری ہوگی۔ اس دن کی حالت ہی ایسی ہوگی کہ ہر شخص کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ تو یہ ہے قیامت کا دن کہ جس دن ہم جن کے لیے تھکتے ہیں ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، ان کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لہذا ایک بندے کو ہمیشہ قیامت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں آپ نے بہت ہی جامع بات کہی۔ پھر آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم رو زیادہ۔ یہ بات سن کر کے صحابہ کرام نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور ان کی آہوازاری کی آوازیں سنائی دینے لگیں، کیونکہ یہ دنیا رلانے والی ہے، یہ دنیا ہنسانے والی نہیں ہے۔ اس دنیا کی حقیقت ہم سمجھ لیں تو اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ 1 میل کے فاصلے سے مراد یا تو زمین کی مسافت ہے یا سرمادانی کی وہ سلائی ہے جس سے ایک انسان اپنی آنکھوں میں سرما لگاتا ہے۔ بہرکیف سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور اس دن لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کچھ لوگ ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو پسینے نے لگام ڈال رکھا ہوگا، یعنی ان کے منہ تک اور ان کی آنکھوں تک پسینہ پہنچ چکا ہوگا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن، آخر میں کیسے ہنسی خوشی دنیا میں رہوں، آخر میں کیسے ہنسی خوشی دنیا میں جیوں جب کہ سور میں پھونک مارنے والے فرشتے اپنے منہ میں سور کو تھامے ہوئے ہیں۔ واستمع الاذن متی یؤمر بالنفخ فینفخ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت پہ کان دھرے ہوئے ہیں کہ کب ان کو سور میں پھونک مارنے کا حکم ملے کہ وہ سور میں پھونک مارے۔ گویا کہ سور میں پھونک مارنے والے فرشتے
منہ میں سور لیے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف دھیان دیے ہوئے ہیں کہ کب ان کو سور میں پھونک مارنے کا حکم ملے کہ وہ سور میں پھونک مارے، تو ہم کیسے ہنسی خوشی اس دنیا میں جئیں۔ اس لیے ایک بندے کو اس بات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو بتائی تو صحابہ پر یہ بات بہت گراں گزری۔ کیوں؟ اس لیے صحابہ نیکیوں کے رسیا تھے، وہ ایک ایک مسئلے سے سبق لیتے تھے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، بلکہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ کل قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان کر دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، کل قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم بعضا، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ننگے بدن، ننگے پیر اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے تو کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت پہ دھیان دیجئے، کیسی باغیرت خاتون ہیں کہ وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے جبکہ وہ ننگے اٹھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان یہمہم ذلک، عائشہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں۔ یعنی اس سخت کیفیت سے اس دن لوگ دوچار ہوں گے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ آج ہی معمولی ہلکا سا زلزلہ آتا ہے تو عورتیں پردہ کرنے والی گھر سے باہر تنگ کپڑے میں یا گھر کے کپڑے میں نکل جاتی ہیں اور ان کو ہوش نہیں ہوتا۔ تو کل قیامت کے دن کی یہی کیفیت ہوگی کہ لوگ ننگے تو ہوں گے پر ایک دوسرے کے بدن کی طرف دیکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ اپنے ہی معاملے میں بالکل مشغول ہوں گے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کریں گی۔ پھر آپ نے فرمایا اتدرون ما اخبارہا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ زمین کی خبر یہ ہے کہ جس بندے نے اور جس بندی نے اس دھرتی پر جو کچھ بھی کیا تھا، زمین بات کرے گی کہ اے اللہ فلاں بندے اور فلاں بندی نے فلاں جگہ پر ایسا ایسا کیا تھا۔ گویا کہ یہ دھرتی بھی ہمیں معاف نہیں کرنے والی ہے، بلکہ ہمارے اعضاء و جوارح بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ ہم کہاں بچ کر کے جائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہی ہے، اس کے فرشتے تو ہماری ایک ایک حرکت نوٹ کر ہی رہے ہیں۔ اسی لیے ایک بندے کو ہمیشہ اپنے اوپر آخرت کو طاری رکھنا چاہیے، جہنم کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز بیان فرمایا، جب کہ کسی چیز کے گرنے کا آپ نے دھماکہ سنا، صحابہ نے کسی چیز کے گرنے کا دھماکہ سنا تو آپ نے پوچھا تھا صحابہ سے کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے جس کی آواز سنائی دی ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا۔ کیا ہے؟ یہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ گرتا رہا، اب اس کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا پتھر اب جہنم میں گرتا ہے، اس کی گہرائی کا اندازہ لگائیں جس میں ایک جہنمی کو جلنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا احساس دلایا کہ ہم جہنم سے ڈریں اور جنت کے لیے فکر مند ہوں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، جو ڈرا وہ داخل ہو گیا اور جو داخل ہو گیا وہ منزل تک پہنچ گیا۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سن لو کہ اللہ کا سامان بہت ہی
قیمتی ہے۔ جی ہاں، جنت بہت قیمتی ہے، یہ معمولی سامان نہیں ہے کہ اونے پونے دے کر کے خرید لیں، بہت ہی قیمتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سامان جنت ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں جب ہم بساتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرنے لگ جاتے ہیں، گناہوں کی جو لذت ہوتی ہے وہ پھیکی پڑ جاتی ہے، مصیبت سے ہمیں نجات ملتی ہے، اور کل قیامت کے دن عرش کا سایہ پائیں گے۔ اسی لیے 7 طرح کے لوگ جو اللہ کے سایہ تلے ہوں گے کل قیامت کے دن، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں سے ایک رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ بھی ہوگا جو اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ اسی لیے ہمیں اللہ کے ڈر سے رونا چاہیے، اللہ کا ڈر دل میں بسانا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے ڈر سے روئیں گے، اللہ کا ڈر دل میں بسائیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری زندگی سنبھلی رہے گی اور کل قیامت کے دن بھی ہم نجات پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔